ٹھیک کہی. یہ بتائیں کہ یہ معرفت کیسے ہوگی؟ ساری قرآن اور سنت سے اللہ تعالیٰ کے نہیں جس نہیں، طرح جنرل بات نہیں، اسپیسیفک، ویری تلاوت آیات سے ہوگی سر، نہیں، تلاوت ویری ویری الاسماء الحسنی. ویری اسپیسیفک. یہ بڑا جنرل جواب ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے سر جی، جب ہم انہیں کائنات کے لحاظ سے پہچانیں گے، آیات انفس سے پہچانیں گے اور آیات قرآنی سے پہچانیں گے صفات کو، تو پھر ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. اچھا، یہ ساری باتیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا، وہ ٹو دی پوائنٹ جواب نہیں ہے. اب بڑے غور سے سنیے، یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں کیونکہ ہم قرآن کے طالب علم ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہم آیات ربوبیت جو ہیں، جو انسانی ربوبیت سے ان کا تعلق ہے، ان آیات کا، ان کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں صحیح معرفت ہرگز نہیں ہوگی. تو تلاوت آیات ہو یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، وہ جنرل جواب ہے. اسپیسیفک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات جو انسان کو صاف نظر آتے ہیں وہ آیات ربوبیت سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ آیت 71 سے لے کر آگے دیکھیں گے کہ یہ آیت ربوبیت ہے. اور آپ مجھ سے سوال کریں کہ کیوں یہ آیت ربوبیت ہیں، میں آپ کو صاحب اس کا جواب دوں گا. اچھا، آپ ذرا سنیں. پہلے 71 نمبر آیت دیکھیں. اولم یر الانسان یرا اولم یرو ان خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما. کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں. تو یہ آیت کس طرح آیت ربوبیت ہے؟ بلا جلدی بتائیں. اللہ کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چوپائے. کیا بات کر رہی ہیں؟ اللہ نے تو ہر انسان چیز کے بنائی فائدے ہے. کے لیے سر، جی، انسان کے فائدے کے لیے ہر چیز بنائی ہے. اس کی ربوبیت، انسان کی ربوبیت ان چیزوں سے ہو رہی ہے. یہ جانور، ان کا گوشت آپ کھاتے ہیں. سنیں، ہڈیوں سے پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے، جلد سے خیمے بنتے ہیں، جوتے بنتے ہیں. یہ انسان کی ربوبیت، اس کی پرورش کے لیے کس طرح اللہ نے سامان پیدا کیا ہے. کیا خوب اللہ نے یہ جانور بنائے ہیں کہ انسانوں کے لیے ان جانوروں میں کتنے بڑے فائدے رکھے ہیں. اب یہ وہ چیز ہے جو مجھے مجبور کرتی ہے کہ اس رب جس نے میرے لیے یہ کتنا بڑا، آپ دیکھیں، آپ دودھ پی جاتے ہیں، دہی پی جاتے ہیں، لسی پی جاتے ہیں، سب کچھ کر جاتے ہیں، کبھی نہیں سوچتے کہ یہ کس نے، یہ کس طرح کا یہ بندوبست کیا، کس طرح اتنے جانور بنائے کہ ہر انسان ان سے مستفید ہو رہا ہے. تو یہ وہ آیتیں ہیں جو ڈائریکٹ میری ذات سے تعلق رکھتی ہیں. اور جب میں اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو دیکھتا ہوں تو میں سوائے اس کے کہ میرا پورا جسم، جان، روح، دل اللہ کے سامنے اس کی عنایات کی وجہ سے جھک نہ جائے، مجھے سکون نہیں آتا. اس لیے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جب اللہ کا ذکر، آپ اس طرح اللہ کی یاد دہانی کہ وہ کتنی نعمتیں ہیں، ایک جانوروں کا یہاں ذکر ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر. جی سر آگے جی. آگے سنیں جی کمال سر. کی بات. فہم لہا مالکون، بنائے اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں ہر چیز کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا. یہ کس کے احسان ہے؟ اور پھر اللہ کہتے ہیں فہم لہا مالکون، اور یہ انسانوں کو ان کا مالک بنا دیا. ذرا سوچیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں، فائدے بھی بتا دیے. قرآن بات کو پوری طرح کھول کے بیان کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے، بڑا سمجھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ سمجھتے ہیں قرآن کو، نہ غور و فکر کرتے ہیں. جتنا آپ غور و فکر کریں گے، آپ کو اس غور و فکر کے نتیجے میں آپ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں گے کہ کمال ہے اس ہستی کا، کیسا رب ہے. رب کے معنی ہے پالنے والا، رب کے معنی ہے حاکم، رب کے معنی ہے مالک. تو آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں ان آیات پر غور و فکر کرنے سے، ایک جانوروں کو دیکھیں، وَذَلَّلْنَا لَهُمْ، ہم نے انہیں یعنی جانوروں کو ان کے مطیع بنا دیا.
ذرا غور فرمائیں کہ کس کے کمالات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ان پر سواریاں کرتے ہیں. یہ تو آپ کے پاس جہاز، کاریں اور دیگر جو ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے، یہ تو بہت بعد میں آیا. جب قرآن نازل ہوا تو یہ ساری سواریوں کا، یا اونٹ، گدھے، گھوڑے، یہ سب چیزیں تھیں. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں. یہ گائے، اونٹ، بکریاں، بھیڑیں. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور اسی کے اندر اس طرح کے، ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں. اب آپ یہاں تک اگر آیت 71 اور 72 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ انسان کس قدر اس اللہ کے احسانات سے مستفید ہو رہا ہے؟ یہ ایک صرف جانوروں کا حق، یہ ہے وہ آیات ربوبیت جن کی تلاوت، جن کو پڑھنا، جن کو سمجھنا، جن کو غور و فکر کرنا. اس لیے یہ دل ہے سورہ یاسین قرآن کا. آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ افلا یشکرون. تو یہ جو نعمتیں ربوبیت کی ساری دی ہیں نا اللہ نے، ان کا مقصد کیا تھا؟ مطالبہ انسان سے کیا ہے؟ جلدی بتائیں. شکر تم ادا اللہ کا کرتا شکر اللہ ادا تعالیٰ کرو. ہاں، شکر ادا کر. اچھا، شکر کی صحیح اور اعلیٰ ترین شکل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. نماز پڑھنا. اللہ کی عبادت. عبادت کا مطلب ہے کہ اتنا ان ساری آیات جو ربوبیت ہیں، جب ان کو سمجھتا ہے انسان تو اللہ کے سامنے جھک جائے. اور پھر رب کا کمال دیکھیں کہ اس نے قرآن نازل کر کے ہمیں بتا دیا کہ عبادت جو ہے وہ صحیح عبادت کیا ہے. 3 معنی ہے: اللہ ہی کی اطاعت کرے، اللہ ہی کی اتباع کرے، نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے لیے پرستش پوجا، وہ جو رکوع، سجود، قیام، وہاں حج پہ جو آپ سارے، وہ انتہائی محبت کا اظہار ہے اللہ سے کہ میرا مالک کتنا. اور تیسری بات کیا ہے؟ جلدی بتائیں. غلامی. غلامی غلام، کا. کہ میں غلام بنوں تو اس ہستی کا بنوں. میں کسی اور جس کے پاس یہ طاقتیں سرے سے نہیں ہیں. یہ مشرک کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو، جبکہ اللہ نے وہ ہمیں فہم، عقل، سب کچھ دیا ہے. افلا یشکرون، یہ شکر نہیں کرتے. اور شکر کی انتہا عبادت ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں کس قدر توحید کے دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں. میں اور آپ جب اس کو سمجھ جاتے ہیں تو ہمیں اس رب کا، کی عظمتوں کا احساس. کوئی سوال آج 71 اور 72 کے بارے میں؟ شاباش، جلدی کریں، سوال کیا کریں تاکہ بات سمجھ آئے. لیے رسد دیے. اچھا، اب چلتے ہیں آج 74 پر. 74 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بڑے غور سے سنیے اور سوال آ رہا ہے: وَاتَّخُذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً. یہ آلہتن جو ہے یہ جمع ہے کس کی؟ الہ کی. یاد رکھیں، لکھ لیں. تو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے الہ بنا رکھے ہیں. اس لیے لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ وہ ان کی مدد کریں یا ان کی مدد کی جائے. اچھا، اب دیکھیں نا، خود سوال کیا کریں اپنے آپ سے. سب سے پہلے تو یہ الہ کیوں بنا رکھے ہیں لوگوں نے؟ الہ کا سارا میں نے آپ کو ایک پیج پہ بھیج دیا ہے کہ اس کی کیا صفات ہے. اور وہ صفات کہ الہ جو ہستی ہے وہ ہستی ہے جو میری دعائیں سننا، السمیع ہے، بصیر ہے، اور حکیم ہے، اور العزیز ہے، اور وہ سن کر ان پر ایکشن لیتی ہے. کسی اور میں کوئی یہ طاقت نہیں ہے. یہ جو طاقتیں الہ کی ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہیں. تو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے الہ بنا رکھے ہیں، یہ لوگوں نے کیوں بنا رکھے ہیں؟ جلدی بتائیں. لعلہم ینصرون، نہیں تاکہ نہیں،
ذرا اس کے بعد میں بات کرتے ہیں اس پہ، تو انسان کیوں الہ بناتا ہے؟ یہ سمجھیں بات کو، بڑے اچھی طرح سمجھیں، لعلہم ینصرون خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، اس کو ایک رب کا سہارا چاہیے، اور وہ رب اللہ تعالی ہے، اور یہ اتنا کمزور ہے کہ یہ مدد کا ہمیشہ طالب رہتا ہے۔ آپ دیکھیں پکا سچا مومن ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ لہذا ان جو اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے الہ بنا رکھے ہیں، یا سے اس وقت مشرکین مکہ تھے، آج کے یہ سارے اسباب کے غلام جو ہیں، شیطان کے، اور اپنے خواہش نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ اصل میں صرف ان کا خیال یہ ہے کہ لعلہم ینصرون، یہ ان کے لیے کی مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ انسان کا۔ یہ قبروں پر کیوں جاتے ہیں لوگ؟ بتائیں نا مجھے، جا جا کے دعائیں کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ کمزور ہیں۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سوال کریں تاکہ باتیں بالکل کلیئر سمجھیں۔ تو یہ جو شرک کرتے ہیں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے کچھ اور الہ بنا رکھے ہیں۔ اچھا، یہ الہ کیوں بنا رکھے ہیں کافروں نے؟ جلدی بتائیں، قرآن کیا بتاتا ہے؟ اب بڑے دیکھیں نا، یہ ہیں وہ چیزیں جس کا مجھے جب سوال اس کا جواب پتا ہوتا ہے تو میرا ایمان کتنا پکا اور سچا ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے انہوں نے الہ بنا رکھے ہیں کہ کافروں کے نزدیک واہ ایک ہی اللہ کا الہ ہے، بھائی یہ بارشیں الگ ہو رہی ہیں، سورج چمک رہا ہے، چاند ابھر رہا ہے، یہ ساری ایک ہی الہ ہے۔ یہ ہے ان کا غلط خیال، جبکہ واقعتاً ایک ہی الہ ہے، اسی کے کنٹرول میں ہے، اسی لیے دنیا میں امن اور سکون سے دنیا چل رہی ہے۔ اگر یہ شرکا ہوتے تو قرآن ایک عقلی دلیل کہتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ شرکا ہوتے، اللہ کے الہ ہوتے، تو یہ آپس میں لڑ مرتے۔ دیکھیں نا، ایک گھر میں اگر میاں بیوی اپنے اپنے حدود میں رہیں تو کتنا گھر پرسکون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا کہ تم قوام ہو، لیکن ذمہ داریاں بھی اس کی بڑی ہیں۔ اگر عورت قوام بن بیٹھے، جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ عورت حکمران بنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کس قدر فتنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ اپنے ملک میں ہی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک خاص مشن کے لیے پیدا فرمایا، بہترین مجاہد پیدا کرے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان کے مجاہدین نے کس طرح امریکہ جیسی طاقت کو، جو اپنے آپ کو سپر طاقت نے کی، سپر طاقت پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح شکست دی۔ یہ بہت بڑا احساس ہے ان سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دین دیکھیں یہ کس طرح فرد کی تربیت کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ مرد، اگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، ذرا غور فرمائیں۔ تو یہ وہ شرک جو کرتے ہیں نا، وَاتَّخُذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اللہ تعالیٰ حیرت سے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر الہ بنا رکھے ہیں، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ لا يستطيعون نصرهم، وہ ان کی مدد ہرگز نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں مدد کر سکتے؟ جلدی بتائیں۔ سر کیونکہ ان کے پاس یہ ساری طاقتیں ہی نہیں ہیں جو الہ ان کے کے پاس۔ پاس کوئی طاقت بھی نہیں ہے جو اللہ کے پاس طاقتیں ہیں۔ لہذا کتنا بڑا رد شرک کی دلیل ہے۔ اور میں شرک کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا الہ ہی ان طاقتوں کا مالک ہے جو مدد کے لیے ضروری ہے، وہ سنتا ہے، وہ ایکشن لیتا ہے۔ لا یستطیعون نصر، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے،
بلکہ آگے بڑی کمال کی بات اللہ نے ارشاد فرمائی، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ان کو جواب دہی کرنی ہوگی، اور ان کو بھی جو جنہوں نے الہ بنائے ہیں اور ان الہوں سے بھی اللہ سوال کرے گا۔ ذرا غور فرمائیں، سورہ یاسین میں جو 71 اور 72 آپ کے سامنے پڑھی ہیں وہ آیت ربوبیت ہے اور توحید کی دلائل ہیں۔ اچھی طرح لکھ لیں، یہ توحید کے دلائل ہیں، اور رد شرک کا دلیل جو ہے وہ آپ نے آیت 74 اور 75 میں سن لی۔ بالکل دونوں کو آمنے سامنے رکھ کے قرآن نے کھول کے سمجھا دیا۔ شاباش، کوئی سوال؟ بالکل بات کلیئر ہے، ورنہ سوال کریں۔ شاباش۔ جی سر، چلیے۔ سر ذرا اس کو یہ وہ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ اس کو ذرا ایک دفعہ پھر کر دیں گے پلیز۔ جندن لشکر کو کہتے ہیں، محضرون جو حاضر کیے جائیں گے، یعنی یہ مشرک بھی جو اوپر آیت 73 میں ہے، نہیں 74 میں، کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر آلے بنا رکھے ہیں، اور ان الہوں کو بھی اللہ ساروں کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وہ لشکر، ساری دنیا کے مشرک، ساری دنیا کے شرکاء اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور وہاں سوال و جواب ہوگا۔ اور قرآن مجید میں اکثر جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ دونوں کس طرح اللہ کے سامنے جھگڑیں گے، مشرک بھی اور ان کے جو الہ ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جزاک اللہ خیر۔ یعنی آپ سوچیں، جن کو مشرک الہ سمجھ رہے ہیں نا، وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جواب دہی کے لیے، تو ان کے جو الہ ہیں وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تاکہ وہ جواب دہی کریں جو کچھ دنیا میں انہوں نے کیا یا ان کے پیروکاروں نے کیا۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے کہ سورہ مائدہ کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، عیسیٰ کیا علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ نے ان سے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی پوجا کا پرستش کرنا؟ کتنا بڑا! تو یہ سارے لوگ جن کو انہوں نے الہ بنا رکھا ہے، اور یہ لوگ جو خود الہ بنے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ بات کلیئر ہے؟ کتنا جی پیاری سر۔ قرآن کا لاجک ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بڑی محبت سے تسلی دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اللہ؟ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں جو یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ اچھا، کون سی باتیں وہ بنا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف؟ کبھی کہتے تھے کہ جو آپ اس میں جو شاعر ہیں، سنیں، کل آپ نے بڑی تفصیل سے میں نے آیتیں بھیجی ہیں آپ کو۔ یا وہ کہتے تھے کہ لست مرسلا، آپ تو رسول ہیں ہی نہیں۔ بھائی اللہ کو اگر رسول بھیجنا تو فرشتہ بھیجتا، آپ کے پاس باغ ہوتے۔ پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھے حرکتیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اپنے رب کو کافر اور منکر نہیں پہچان۔ اگر رب کو پہچانے، اس کی عظمتوں کو سمجھے، اور یہ قرآن کی جو آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آپ اگر ان کا انسان، تو وہ اللہ کے کبھی نبی کو یا قرآن کو کبھی سوال نہ کریں، اس کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس کا مذاق اڑانا دنیا اور آخرت میں باعث عذاب ہوگا۔ تو اللہ اپنے نبی سے کیا کہتے ہیں؟ فلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ جو باتیں بنا رہے ہیں، إِنَّا نَعْلَمُ، کیوں؟ ہم جانتے ہیں، ما یسرون وما یعلنون، تو جو بھی باتیں یہ چھپی اور کھلی کرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم جانتے ہیں،
اس کا آگے آگے تھوڑا سا اس کو سمجھیں، کھولیں تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو جانتے ہیں؟ اللہ علیم اور خبیر ہے۔ بھائی وہ تو صفت آ گئی نا، جانتے ہیں، علیم الخبیر ہو گیا، لیکن آگے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات اللہ اللہ، سینے کے بھیتوں کو بھی جانتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ سینے کے بھیتوں کو بھی جانتے ہیں جو ابھی وہ بھائی ہمارے دل جانتے ہیں، لیکن اس جاننے کا اصل جو اینڈ سینوں ریزلٹ میں ہے آنا وہ میرے پاس ہی ہے۔ سر اللہ۔ جو کچھ یہ پلیز کر میری بات رہے سنیں، ہیں اب سر، بہت ہو گئی، آپ الٹی سیدھی باتیں مت کریں، سوال کو سمجھیں۔ یہ اللہ جانتے ہیں، دلوں کے راز کو جانتے، ساری باتیں، اس لیے کہ جنہوں نے اللہ کو حاکم مان کر زندگی گزاری، اللہ ان کو انعام دیں گے، بشارتیں ان کے لیے، اور اللہ جانتے ہیں تو اس لیے وہ اللہ ان کو سزا دے گا ان کے جرائم کی۔ یہ ہے جو اللہ کا جاننے کا مطلب، کہ اللہ بشیر ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہ اس فعل کو ان کو جانتا ہے، اور اللہ ان لوگوں کو ضرور سزا دے گا کہ جس رب نے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے کتابیں نازل کی، انبیاء بھیجے، جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ ان کو سزا دے گا۔ تو اللہ کے جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ظالموں کو اللہ ضرور سزا دے گا۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جلدی بتائیں۔ الحمدللہ۔ یہ چیزیں آگے سمجھا کریں تاکہ ہمیں پورا قرآن کا مقصد ہی ہدایت ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ اللہ جب جانتا ہے تو میں بچوں ہر اس برائی سے، ورنہ اللہ جانتا ہے قیامت کے دن کوئی مجھے بچا نہیں سکے گا، وہ غالب ہے، وہ شدید العقاب ہے۔ اور اگر میں نے دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آخرت کے لیے اس کو پیش نظر رکھ کے اللہ کا سے ڈرتے ہوئے میں نے ساری نیکیاں کی، تو میرا رب قیامت کے دن کیونکہ جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا اس کے راستے پر چلنے کے لیے کن چیزوں کی قربانیاں دیں، اس کو سب پتہ ہے، وہ مجھے ایسے اجر سے نوازے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ کل آپ نے پڑھا نہیں ہے سیرت میں اس سنڈے کو کہ عبداللہ بن رواح کیا بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میرا جسم چھلنی چھلنی ہو جائے۔ اور جب ان کو شہادت ملی ہے، کیوں؟ وہ شہادت کے مقام و مرتبہ سے واقف تھے۔ دنیا میں انسان کا سب سے بڑا اعلیٰ کام یہ ہے کہ وہ شہادت کا مقام حاصل کر لے۔ ہم تو دنیا پرستی میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اتنا دنیا میں انسان اس دنیا پر ریچھ گیا ہے، اتنا اس کو دنیا پرست ہو گیا ہے کہ وہ غافل ہو گیا ہے اللہ سے، اور یہ اس دنیا میں اس قدر الجھ گیا ہے، لگا ہوا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ لب گور پہنچ جاتا ہے، پھر اس کو ہوش آتی ہے، اوہو یہ دنیا اس کے لیے تو نہیں تھی، دنیا تو رب کو راضی کرنے کے لیے تھی، مال اولاد سب اللہ نے دیا آزمائش کے لیے۔ سوچیں سمجھیں قرآن کس طرح ہمیں اس زندگی کی طرف بار بار ترغیب دے رہا ہے جو اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے، جو قرآن و سنت کے تحت زندگی گزاری جائے۔ اچھا، سر جی ایک بات ایڈ کرنی تھی حدیث کے روح سے۔ سر جی وہ جب مومن اپنا اجر دیکھیں گے آخرت میں، وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری جو جلدیں ہیں وہ کینچیوں سے کاٹی جاتی، یعنی کہ ہم اور اذیت میں مبتلا کیے جاتے تاکہ آپ نے آخرت بڑی پیاری بات کہی، صرف یہی نہیں، سنیں، مومن کہیں گے جنت میں کہ کاش ہم نے اس سے بڑھ کے نیکیاں کی ہوتی اور ہمیں اعلیٰ درجے ملتے۔ آپ جنت میں تو ہیں، لیکن ہم نے دنیا میں جو کمی کی ہے اس کی وجہ سے جو جنت میں درجہ ملا ہے وہ درجہ کم تر ہے۔ لہذا آج مجھے اور آپ کو یہ موقع ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کریں کہ ہمیں جنت کے اعلیٰ ترین مقام ملے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور انسانوں کو، نیکوں کو خوشخبری کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔
اور برے لوگوں کو تنبیہ کہ تمہاری ساری حرکتیں اللہ کے نوٹس میں ہیں. اور اگر یہ میرے دل میں بات ٹھک جائے، سمجھ آ جائے، تو میں دنیا میں کبھی برائی نہیں کرتا. اچھا، اب سنیں آیت نمبر، کوئی سوال آیت 76 تک؟ آیت 77 سنیں. دیکھیں کس قدر انسان کی ہدایت کے لیے جو اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے کیا دلائل ہیں. اولم یر الانسان ان خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا. اب آپ سب کو پتہ ہے کہ انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے جو نسل کو جاری فرمایا وہ مرد اور عورت کے اس نطفے کو جس کو مخلوط ملا جلا اس کے نتیجے میں وہ جنم لیتا ہے. اور قرآن کی یقین مانے، میں نے بڑے بڑے ان لوگوں سے، ڈاکٹروں سے بات کی ہے جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. جب میں لیبیا گیا تو مجھے وہاں ڈاکٹروں نے بتایا، پاکستانی ڈاکٹروں نے، کہ ایک جرمن ڈاکٹر جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. کس بات پر؟ اس نے جب یہ سورہ حج کی آیت 5 پڑھی کہ پیدائش کے سارے سٹیجز، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ، یہ آپ 5 نمبر آیت آپ کے پاس ہے، میں نے کل بھیجی ہے. یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ساری انسانیت، ان کنتم فی ریب من بعث، اگر تمہیں دوبارہ اٹھنے یعنی قیامت کے برپا ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے، فإنا خلقنا، تو ذرا غور تو کرو کس پہ؟ فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، مٹی سے پیدا کیا. یہ کون سا موقع ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ جلدی بتائیں. حضرت آدم علیہ السلام کو. ہاں، پہلے انسان کو اللہ نے مٹی سے، تین لازبہ آگے کہا، اب اس مٹی سے بنا کے تو پھر وہ کب سوچنے سمجھنے چلنے پھرنے کے قابل ہوا؟ جلدی بتائیں. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح طرف سے اس پھونکی، میں روح پھونکی. روح پھونکی اللہ نے. یہ سارے مراحل آپ کو اچھی طرح پتہ ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ، پھر تمہیں ایک نطفے سے، جو آج بالکل یہ ساری سٹیجز جو آگے بیان ہیں اس ڈاکٹر نے پڑھی، اس نے کہا یہ بالکل قرآن جو کہہ رہا ہے، آج کی سائنس ایمبرولوجی جو ہے وہ 100% اس کے عین مطابق. کیسے؟ کہ خلقناکم من نطفۃ ثم من علقۃ، پہلے تو مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم من علقۃ ثم من مضغۃ، پھر اس کو گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی ہوتا ہے. اچھا، لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے سامنے پوری طرح واضح کر دیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور پھر ہم نے اس کو رحم میں رکھا، ما نشاء، جب تک ہم چاہتے، الی اجل مسمى، ایک مقرر وقت کی. ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نے تمہیں ایک بچے کی شکل میں پیدا کیا. ثم لتبتغوا اشدکم، پھر اس بچپن، لڑکپن اور جوانی میں تمہیں لے آئے. ومنکم من یتوفى منکم من یرد الی ارذل العمر، پھر تم دیکھتے ہو کہ کچھ لوگوں کو ہم دنیا میں موت دے دیتے ہیں اور کچھ کو اس ارذل العمر، بڑھاپے تک ان کو لوٹاتے ہیں. یعلم من بعد علم شیئا لکی لا یعلم، تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. بڑھاپے میں بالکل آپ انسان کے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. وترل، اچھا یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں پوری سائنس آج کی جو ایمبرولوجی ہے، ڈاکٹر حیران پریشان ہے. بالکل یہ جو سارے مراحل ہیں نا، کہ کس کے، پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ، اس مضغے کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں، اور پھر وہ ارحام میں اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کا بندوبست کیسے کرتے ہیں.
یہ اتنا حیران کن ہے کہ خود ڈاکٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل جو ڈسکرپشن ہے یہاں یا آیت جو سورہ آگے میں نے آپ کو آیت بھیجی ہیں سورہ مومنین کی 12 تا 16 بالکل یہی پروسیس ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیں کہ وہ کس کہ سائنس جہاں آج پہنچی ہے اس وقت اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ یہ ہے خدائی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں بڑے غور سے دیکھیں نا, ہم کبھی غور نہیں کرتے, کاش ہم غور کریں کہ جس اللہ نے انسان کی پیدائش کے یہ سارا سلسلہ رکھا, کیا وہ اللہ اس انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ بھائی وہ بالکل جس سر. 100% کر سکتا ہے, اس لیے کہ آلریڈی وہ سارا پروسیس جو آج سائنس 20ویں صدی میں پہنچی ہے اس تک اللہ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج صدیوں پہلے بتا دیے. تو اللہ کیوں تم کہتے ہو, اس وقت کے کافر بھی کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں وہ جی بس انسان وجود میں آ گئے. یہ اتنا بڑا کہ اس نطفے سے ایک انسان اور اس کے اندر یہ صلاحیتیں اور کائنات میں ہر چیز اس کے لیے مسخر کر دی گئی, اس کی خدمت پہ لگا دی گئی. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام. اس پہ سوچے تو کبھی اس اللہ کے بارے میں قرآن وہ حق ہے, قرآن حق ہے, اس کا کلام ہے, لہذا جو بات کہی گئی ہے وہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. یہ ہے وہ چیز جو انسان کو اگر سمجھ آ جائے, انسان کو اگر پتہ چل جائے تو وہ رب کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھائے. وہ رب کا, اس رب کا جس کی یہ طاقتیں اور قدرتیں ہیں, جو الہ ہے, اس کے سامنے کبھی بھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس انسان کو, اگر ہم یرل انسان انا خلقناہ من نطفۃ, کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا. اچھا یہ جو سری جھگڑالو بن کے کھڑا ہو گیا, اس کی مجھے مثال دیں اس وقت جب قرآن نازل ہوا ہے اور آج, جلدی بتائیں. ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے اس وقت کے اور آج کے یہ جو ہیں سارے حکمران سر، اسپیشلی یہ ٹرمپ کو دیکھ لیں. نہیں, آپ مثال دے رہے ہیں نا, ہر کافر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دوبارہ اللہ کیسے پیدا کرے گا, بھائی مر کے مٹی ہو جائے گا. وہ انسان سوچ, جس نے تم کا وجود نہیں تھا, اس نے کس طرح تمہاری پیدائش, بچپن, لڑکپن, جوانی, بڑھاپا, موت, ایک بڑا سلسلہ تم دیکھ رہے ہو تمہارے اوپر گزر رہا ہے. اور سائنس کس طرح, میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ جو ایمبرولوجی کے ڈاکٹرز ہیں, ایک ڈاکٹر صاحب خود ہمارے اپنے اس ادارے کا کہ جو گورننگ باڈی اسے رکن ہے, ان کے لیکچرز موجود ہیں کہ کس قدر یہ ایمبرولوجی جو سائنس ہے کس قدر اس بات کو قرآن کے لفظ بلفظ چیزوں کو ثابت کرے. پھر یہ انسان کہتا ہے, مثال کیا ہے, اس وقت کے بھی کافر کہتے تھے کہاں ہے وہ خدا, کیا نبی انبیاء سے کہتے تھے. اور آج کا بھی جو سیکولر ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا, آپ دیکھ لیں, آپ یہودیوں کو دیکھ لیں, عیسائیوں کو دیکھ لیں, اس خدا کے اندر انہوں نے کس قدر اس الہ کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور اپنی ساری جو غلط باتیں اس کے اندر داخل کرتے ہیں. تو لہذا قرآن ہدایت ہے ہر زمانے کے لیے. تو وہ جھگڑالو بن کے کھڑا ہو گئے, اسی رب کے بارے میں سوال کرنے شروع کر دیے جس کے اب آپ دیکھ لیں پیچھے جو ہم نے پڑھی ہیں کہ آیات 71 72. تو لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اور ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے. بولے کیا مثالیں چسپاں کرتا ہے, جلدی بتائیں تاکہ ہم بات کلیئر سمجھ میں آئے. وہ کہتے ہیں انسان کیا کہتا ہے, کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ہمارے لیے بیٹے ہیں وغیرہ. قرآن میں آپ کو سمجھ آیتیں موجود ہیں
کہ فرشتوں کو بیٹیاں بنا کے کہ یہ اللہ کی بڑی چہیتی بیٹیاں ہیں، ان کی پرست پوجا کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، اور اپنے ہاں بیٹی کو پیدائش پر کوئی اطلاع کر دے تو ان کا چہرہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ الہ کے اس ساتھ چسپاں کر رہے ہیں۔ یہ ہے کافروں کا۔ تو یہ اہمکانہ سوال جو ہے نا، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنی پہلی خلقت جس کو یاد نہ رہی ہے۔ اتنا بڑا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ انسان کو کس طرح اللہ نے سمجھایا۔ اب بلا کیا باتیں چپکاتا ہے؟ آیت 78 دیکھیے، والا، اور یہ کہ منکر انسان کہتا ہے میں یحیی العظام وہی رمیم، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ سیدھا ہو چکی ہوگی، مار کے مٹی بن جائے گا۔ اور کافروں کا کمال دیکھیں، بدبختی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آدمی آتا ہے، وہ پرانی ہڈی لے کے بوسیدہ کہتا ہے اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اور بدبخت، تو خود بالکل تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا، وہ تمہیں وجود میں لایا، اس نے تمہیں یہ ساری قوتیں اور طاقتیں اور ذہانت اور عقل اور صلاحیتیں اور سب کچھ دیا، پھر اسی کے بارے میں جھگڑ رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جس نے تمہیں زیرو سے، تمہاری کہیں وجود نہیں تھا، تمہیں اللہ نے وجود بخشا اور پھر تمہیں وہ صلاحیتیں دی، تمہیں اشرف المخلوقات، تمہیں اپنا نائب بتایا، اس نیابت کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہو۔ تو یہ جتنا جلدی ان کو سمجھ لیں، ان پہ غور و فکر کریں، اتنا ہی ہمارے لیے مفید ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کا کتنا پیارا جواب دیتے ہیں کہ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، یحیی الذی، اس کو وہ ہستی پیدا کرے گی، انشاء اول مرہ، جس نے پہلی دفعہ اس کو پیدا کیا، وہ مٹی سے بنایا آدم کو، پھر نسل چلائی اس کے ست سے، یعنی نطفے سے، پھر اس کو کس طرح بندوبست کیا اس کے جب بچہ تھا تو ماں کے پیٹ میں، کیا بندوبست ہے، ذرا غور کریں، سائنس بھی حیران ہے۔ پھر اس کو بچہ پیدا کر کے اس کو بچپن، لڑکپن، جوانی، ساری دنیا کی نعمتیں، صلاحیتیں اس کو دی، تو وہی ہستی اس کو دوبارہ پیدا کرے گی۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور تخلیق کا ہر کام وہ جانتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، رب کے بارے میں جب مجھے آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے، ان دلائل کے ساتھ ذرا قرآن کو سمجھ کے پڑھیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ انسان کا ذہن بالکل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہمیں بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ کیا کلیئر ہو جاتا ہے قرآن سے؟ ہم آئے کہاں سے، کیوں آئے، کس لیے آئے، کامیاب کب ہوں گے، ناکام کب ہوں گے، ساروں کا سوال کا جواب قرآن نے، یہ جو واقعہ بیان کیا حضرت آدم اور شیطان کا، قرآن میں کوئی 5-6 دفعہ ہے، آپ اس کو غور سے پڑھیں، کس قدر بات کلیئرلی بتا دی۔ اور وہیں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ اگر تم اتباع قرآن کرو گے، اتباع رسول کرو گے، کامیاب۔ کیوں؟ وہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے، اگر وہ اختیار کرو گے تم بہترین انسان بنو گے، اگر مرد ہوگے تو بہترین بیٹے، بہترین باپ، بہترین دادا نانا بنیں گے، بہترین کردار کے ساتھ۔ اور اگر تم اس کے منکر ہوگے تو تم وہی کچھ بنو گے جو آج کے مسلمان حکمران ہیں یا کافروں میں ٹام ٹرمپ وغیرہ ہے۔ تم حیوانوں سے بھی بدتر ہوگے، جیسا آج یہودی وہ ہے نیتنیاہو۔ سوچیں قرآن کس قدر کھول کے بتاتا ہے، اور دنیا میں یہ سب چیزیں کتنی۔ تو اللہ کون ہے؟ ذرا سنیں کہ اس ہستی کا کمال دیکھیں۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کی ہے۔
اس زمانے میں آگ جلانے کا طریقہ ایک درخت تھا جو سرسبز تھا، ان کی ٹہنیوں کو آپس میں رگڑ کے آگ پیدا ہو جاتی تھی، وہ آگ پریزرو کر لیتے تھے. وَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو. اب مجھے بتائیں یہاں یہ کیوں آیا تھا، یہ بلا جلدی بتائیں. اب اللہ کی دیکھیں، قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے. بات آپ کی ٹھیک ہے، قدرتیں اور بھی ہیں. یہاں کیونکہ اوپر ذکر چل رہا ہے کہ مردے کو زندہ کیسے کرے. وہ ہستی جو سبز ٹہنیوں سے آگ نکال سکتی ہے، وہ کیسے زندہ نہیں کر سکتی؟ یہ تمہارے سامنے کا واقعہ ہے بھائی. آگ اور چیز ہے اور سبز ٹہنیاں اور چیز ہیں، لیکن اس نے ان سبز ٹہنیوں کے اندر ان کو رگڑ کر آگ نکالنے کا جو سلسلہ رکھا ہے، وہ کیسی ہستی ہے، کیسے کمال ہے کی ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر کے میدان حشر میں حاضر کر کے، اور وہ علیم و خبیر رب جو ہے وہ تم سے اپنا حساب لے گا، اور حساب کے بعد تم سے ساتھ عین عدل اور انصاف ہوں. کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار بنا دیتے؟ کیا بس کوئی سوال؟ اب ایک عقلی دلیل آ رہی ہے آیت 81 میں، بڑے غور سے اس میں. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم. کیا وہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. وہ ماہر خلاق ہے. اب دیکھیں نا، یہ عقل کی دلیل ہے، عقلی دلیل ہے. کس پر؟ امکان آخرت. آخرت کیوں برپا ہوگی؟ اس لیے برپا ہوگی کہ وہ اللہ نمبر ایک زمین و آسمان کو پیدا کر چکا ہے. آپ اس پورے زمین و آسمان، ایک سولر سسٹم کو دیکھیں. اس زمین و آسمان کے اندر جو بے شمار خلاقی کے نمونے ہیں وہ دیکھیں. نباتات، نمودات، حیوانات، اس سولر سسٹم. پھر اس کو کائنات میں دیکھیں، کہکشاں میں دیکھیں، کتنی کہکشاں ہیں. کون انتظام کرتا ہے؟ جلدی بتائیں. اللہ. کیا وہ اللہ جو اللہ کی ذات ہے سر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. وہ بڑا ماہر خلاق ہے. اور طاقت اور قدرت کا کیا عالم ہے. کن فیکونی، اس کو اللہ تعالیٰ کو یہ حاصل ہے. کن فیکونی کے کیا مطلب ہے؟ طاقت کہ کن کہنے سے فیکون وہ ہو جاتا. زمین و آسمان بنانے میں اس نے حکم دیا کن، وہ بن گئے، ہر چیز ارینج ہو گئی. آج آپ دیکھ لیں سورہ ملک میں اللہ کہتے ہیں کہ دوڑا لو اپنی نظر کو، تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. اس لیے کہ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے. اللہ. اگر کاش میں اور آپ ان توحید کے دلائل کے قائل ہوں، یہ ہماری یقین کی کیفیت ہوئی ہے، تو آپ یقین مانیں میں اور آپ کبھی اس اللہ کی نافرمانی نہ. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انما امرہ، بے شک جب وہ کسی چیز کا ارادہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا اراد شیئا، جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، ان یقول لہ، کیا کہتے ہیں؟ کن، ہو جا. اور یکون بھی ہو جاتا. بالکل اسی طرح قبروں سے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، وہ اللہ کا حکم کن ہوگا اور ساری خلقت قبروں سے زندہ نکل آئے گی اور چل دے گی میدان حشر کی طرف. یہ ہے کلمہ کن، جس کے تحت جو ہے یہ چیزیں وجود میں آئیں گی.
کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، اور مجھے اور آپ کو بالکل پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن نے بتا دیا ہے، اور جس مومن کو یہ قرآن سے چیزیں سمجھے ہوں گے، آخرت کے مراحل سمجھے ہوں گے، جب وہ مراحل برپا ہوں گے تو کوئی اس کو پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے پہلے بتا دی ہے قرآن میں، اور عین اسی کے مطابق۔ لیکن کافر تو اتنا پریشان ہوگا کہ وہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ زمین کیوں گڑبڑ کر رہی ہے، یا پہاڑ کیوں گڑبڑ ہو رہے ہیں، یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ آسمان، یہ کیوں بدل چکے ہیں، اس کی بات ہی سمجھ میں نہیں، وہ پریشان۔ لیکن مومن، اس کو یہ سب چیزیں بتا دی گئی ہیں، قرآن آپ پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں آخر میں ایک آیت ہے، اور کیا زبردست آیت 83، فَسُبْحَانَ الَّذِي، پاک ہے وہ ہستی ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ اب دیکھیں نا، پوری سورہ یاسین آپ پڑھ کے رہے ہیں کہ کیسے اس کے احسان ہیں، کتنی بے عیب۔ اتنا دلال سنتے پہلے اعجاز میر صاحب، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، آپ کی آوازیں باہر آ رہی ہیں، پلیز بند کریں۔ کتنی آخری آیت زبردست ہے، فَسُبْحَانَ الَّذِي، پاک ہے وہ ہستی، اور یہاں آپ کہیں گے وہ اس کو کوئی عیب نہیں ہے، نہ وہ بے بس ہے، نہ وہ عاجز ہے، نہ وہ مجبور ہے، کون کہتی ہے وہ ہو جاتا ہے کام، کیا بات ہے، فَسُبْحَانَ الَّذِي، پہلی بات کہ وہ بالکل ایسی ہستی ہے کہ جس میں ذرا بھی کمزوری عیب نقص نہیں، بِيَدِهِ مَلَاكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، کائنات میں ہر چیز جو ہے اس کے کا مکمل اختیار اس سے۔ یہ جو مسلمان حکمران ہیں نا، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ظلم کی چکی چلا رہے ہیں، یہ اس نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، جب یہ مہلت ختم ہوگی تو پھر آپ اس دنیا میں بھی دیکھیں، آپ نے فرعون کو دیکھ لیا، آپ نے مشرف کا حال دیکھ لیا، سبحان اللہ۔ ہم عبرت نہیں پکڑتے، ہمارے اپنے خاندانوں میں ایسے لوگوں کا جو انجام ہوا ہے وہ بھی دیکھیں۔ تو بادشاہی کس کی ہے پوری کائنات میں؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا دور اقتدار پوری کائنات میں چھایا، بیدہ ملکوت کل شیء، بالکل وہی بات یہاں کہ جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے۔ اگر میں اور آپ کو 10 خواص جو خاصیتیں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہ اگر ہمیں سمجھوں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو آپ یقین مانیں ہم دنیا میں، اسی لیے قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت الکرسی اگر پڑھیں گے آپ تو یہی صرف معنی ہوگی آپ کے اور جنت میں پہنچنے کے، جب موت آئے گی تو آیت الکرسی پڑھ کے سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے والا سیدھا جنت میں۔ سورہ یاسین آیت سر ایسا لگتا ہے الکرسی، جیسے سمجھ آیت ہی آ رہی ہے۔ الکرسی نماز، فرض نماز کے بعد۔ جی سر، وہ بھی اچھا، یہ جو آخری جملہ ہے سورت کا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے، یہ بتائیں یہ کیا چیز ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ؟ اس کی آخرت کی یاد ہے سر۔ سر یہ مفہوم کیا انذار ہے؟ بھی ہے، انذار بھی ہے اور تبشیر بھی ہے سر۔ جو بالکل لوگ ایکسیلنٹ، انذار ہے، اور یہ ہے بات، الیہ ترجعون، جب اس کے پاس پلٹ کے جاؤ گے تو مومنین صادقین کے لیے بشارت ہے، اور جن کے لیے جنہوں نے اس اللہ کے اس قرآن کو حجت نہیں مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت نہیں مانا، ان کے لیے جہنم ہے۔ یہ الیہ ترجعون جو ہے، یہ بڑی میرے اور آپ کے لیے وارننگ ہے، بشیر بھی ہے اور انذار بھی ہے۔
تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخری آیت کے یہ 3 جملے، فسبحان الذی، وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر کمزوری سے، ہر عاجزی سے، ہر مجبوری سے، وہ پاک ہے، طاقت قدرت اس کی ید ہی اس کا ملکوت۔ اس کا مطلب یہی ہے نا سارا پڑھ کے ہمیں، کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو پھر بھی ہمارا لوٹنا رب کے پاس ہے، اور ہمارا جو سزا اور جزا کا دن ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نوازے گا، اگر ہم نے برے کام کیے تو پھر ہمیں سزا کا مستحق ہوں گے ہم۔ لیکن وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ اوور آل کنکلوژن ہے، لیکن فسبحان الذی اس آیت میں جو پیچھے ہم پڑھ کے آ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہے کس سے؟ ہر قسم کی بے بسی، ہر قسم کی مجبوری، ہر قسم کی عاجزی سے۔ جی اور وہ کیا ہے؟ بِیَدِهِ ملکوت کل شیء، ہر چیز پہ اقتدار اختیار اس کے پاس ہے، بالکل یہ وہی بات ہے، وسع کرسی السماوات والارض، سورہ یاسین میں ساری سورہ آیت آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں نا یہ۔ جی الحمدللہ۔ اور تیسری بات وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تمہارے آخرت کی کیسی یاد دہانی ہے، انجام کا کیسے صاف ستھرا انذار اور تبشیر موجود ہے اس میں۔ بے شک انسان کیسے خوفزدہ ہوتا ہے کہ میں نے لوٹنا اسی رب کے۔ ہاں بالکل۔ تو کل سے میں نے اس کی تشریح کرنی ہے انشاءاللہ، ساری خلاصہ بیان کرنا ہے۔ آپ آج بھی کوئی سوال ہو آپ کا اس کے بارے میں؟ جزاک اللہ سر، دوبارہ ریپیٹ کریں گے، پھر پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر کل دیکھتے ہیں۔ ہاں، لیکن جب روز آپ پڑھتے ہیں تو پلیز اس کو سمجھ کے پڑھیں، تاکہ ہم اس کے جو اثرات ہیں وہ ہم ان کو قبول کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق کریں۔ انشاءاللہ۔ کوئی سوال اس ہمت دیکھیں توفیق نا، دے۔ ایک تو اس کو قلب قرآن کہا، دوسرا کہا کہ جب انسان مر رہا ہو اور آخرت کے سفر پہ آخری منزلوں میں ہو، اس کو یہ سناؤ۔ کیوں؟ جب یہ سنائیں گے تو آپ دیکھ لیں کہ کس قدر یہاں توحید، رسالت، آخرت اور خاص کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے انسان کو، تاکہ وہ اس کو پتہ چل جائے کہ وہ مراحل کیا ہے۔ اور جی آیت 78 کے آخر میں ہے واہیا رمیم، اس کو تھوڑا سا کر دیں۔ کیا 78 کے اینڈ پہ ہے واہیا رمیم، قال من یحیی العظام ہاں، واہیا رمیم۔ وَهِيَ رَمِيمٌ، وہ کہتے ہیں کافر، یہ کہتے تھے جب یہ مٹی بن جائے گا جسم، یہ ہڈیاں مٹی بن جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو دوبارہ کیسے زندہ ہو کر سکتے ہیں انسان؟ یہی مطلب ہے نا اس کا۔ جی سر، مطلب سمجھ آ گیا، لیکن مجھے صرف واہیا رمیم کا نہیں آ رہا تھا۔ کیا واہیا رمیم، ٹھیک ہے وَهِيَ سمجھ آ گیا۔ رَمِيمٌ؟ سر جی آپ نے جیسے بتایا نا، عتبہ بن ربیہ جو ہے وہ ہڈی لے کر آیا تھا قبرستان سے، بھربری سی جی بوسیدہ، اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہڈیاں، وہ کہتے تھے کہ ہم ایسی ہڈیاں ہو جائیں گے اور پھر بھی ہم زندہ کیے جائیں گے۔ ان کے حیرانگی سے وہ پوچھتے تھے آپ سرار سے۔ اچھا، وہ کیوں حیران تھا اور کیوں یہ مذاق اڑا رہا تھا؟ بلا مسئلہ کیا تھا اس کا؟ جلدی بتائیں۔ ابھی حیات بعد موت کے پر اس کا یقین نہیں تھا نا، اس وجہ سے وہ اس کو اللہ اس طرح تعالیٰ کی جیسے کمال، اللہ تعالیٰ بیدہ ملکوت کل شیء، اور وہ سبحان اللہ کا، اس کو اللہ کی ذات کی، اس کی مقام و مرتبہ، اس کی حیثیت، اس کی قدرت، اس کا اختیار، اس کا غلبہ، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ بدبخت اس لیے اس ہڈی کی، جب اس کو اگر یہ پتہ ہوتا کہ میری خود پیدائش کتنا بڑا نمونہ ہے اس کی عظمتوں کا، کہ میں تھا ہی نہیں، اس نے مجھے بنا کے اور بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، موت سے گزارا، تو کیا وہ ہستی دوبارہ مجھے پیدا نہیں کر سکتی؟ یقیناً کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اس قرآن کو پڑھے، سمجھے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، تو وہ ہر بات کو جو قرآن نے بتائی ہے اس کو برحق مانیں گے۔ جی کوئی سوال، کوئی چیز اور؟ جلدی سے سوال کریں، شاباش۔
سر جی یہ اللہ ایک اور پاک بات آپ کو جزائے خیر ہوا دے. ہے نا کہ ایک بندہ جو تھا وہ فوت ہوا تھا تو اس نے وصیت کی تھی کہ میری جو ہے جسم کو جلا کے تو راکھ بنا کے تو آدھی دریا میں بہا دی جائے آدھی ہواؤں میں اڑا دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر زندہ کر کے پوچھا تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے ڈر سے، آپ کے ڈر سے. تو اللہ نے اس کو بخش دیا تھا. یہ واقعہ بھی بیان کیا ہوا ہے سیرت میں، تفسیر میں. افضال صاحب یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طاقت، قدرت، اختیار اور اقتدار کو سمجھنے کے لیے ہیں، ورنہ جو اصل ہدایت جو ہے وہ قرآن اور حدیث یا قرآن اور سنت میں ہے، اور اسی کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن جی بے یہ شک. ہدایت کے وہ ٹپس نہیں ہیں جو قرآن دیتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. انہی قرآن اصولوں کو جو قرآن بیان کر رہا ہے، ان اصولوں کو ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی ہے. بات سمجھ آئیے؟ جی جزاک اللہ خیر. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں. یہ اللہ کی، دیکھیں نا، آپ مجھے یہ بتائیں کون سی دنیا کی چیز ہے جس کو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف؟ حق میں اس وقت ہوگی جب اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے مطابق میں عمل کروں، اور اگر یہ نہیں کروں گا تو میرے خلاف حجت ہوگی. آپ دنیا میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ قوموں کو رفتیں اور ترقیاں اسی کتاب سے عطا فرمائیں گے. وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور جو اس کو چھوڑ کر اس کے خلاف چلیں گے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے. تاریخ پوری دیکھ لیں، ثابت اس کا ثبوت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور خلفائے راشدین کو دیکھ لیں، کتاب کو نافذ کیا، دنیا میں چرچا اور آج بھی نمونہ ہے، وہ روشنی کا مینار ہے. اور آج کا انسان، آج کا مسلمان، یہ حکمران آپ دیکھیں کتنے گھٹیا ہے. وہاں آپ دیکھیں ایک محمد بن قاسم اٹھتا ہے اور وہ اس آواز پہ لبیک کہتا ہے. یہاں کتنی بڑی امت، نام و نہاد امت مسلمان، اور کس قدر ظلم و ستم کا دورہ ہے. وہ ظلم جو تاریخ میں کبھی ہوا نہیں، اور ان کے قوم کانوں پر یوں نہیں گنتی. یہ آج بھی ٹرمپ جو ان سب کا موجد ہے، جس نے یہ سارے ظلم کا، وہ نظام کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے، امریکہ کے پیچھے یہودی کھڑے ہیں، اس کو کے سامنے ہم دست بدست کھڑے ہیں. نعوذ باللہ. امن کا اللہ اس کو مارے ان کو نوبل سب. پرائز دے رہے ہیں سر. تو کل ذرا انشاءاللہ ہم پوری صورت کا دوبارہ ایک خلاصہ میں پیش کروں گا، اور آپ اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں، تاکہ کل آپ سوالات کے ذریعے اور بھی اگر کوئی شکوک و شبہات ہوں تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پوری طرح اپنا رہنما مان کر اللہ کے ان پوری صفات الہی کا شعور رکھتے ہوئے جس طرح وہ حق ہے، اسی طرح اس کا قرآن بھی حق ہے، اسی طرح اس کی تعلیمات بھی حق ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سر اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ کے ساتھ یہ سارے لوگ جو جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح قرآن پہ پڑھ کے اور سنت پہ پڑھ کے عمل کی توفیق دے. آمین. اور ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے پروردگار، ہم لوگوں کی غفلتوں کو معاف کر دے، ہم لوگوں کی اللہم توبہ آمین. کو قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. آمین جزاک جزاک اللہ خیر. آمین.